آج کا ہمارا عنوان ہے عید الفطر، یعنی ایسی عید جس پہ صدقہ فطر کیا جائے، فطرانہ ادا کیا جائے۔ اس کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں۔ اس رات سے ایک رات جو پہلے آتی ہے، یعنی جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، وہ بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل رات ہے، جس کو عموماً ہم لوگ بازاروں میں، آج کل تو کرونا کی وجہ سے رات کو رش نہیں ہوتا، مگر جب کرونا کے معاملات نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں بازار میں اتنی بھیڑ اور رش اور ہجوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عطا فرمائے۔ لوگوں کو اس رات کی قدر و منزلت اور عزت کا پتہ ہی نہیں۔ اگر عزت کا پتہ ہو تو سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ حاصل کریں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث اسی حوالہ سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من قام لیلۃ العیدین محتسبا، جس بندے نے ثواب کی خاطر، ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں سے ایک رات جو پہلی ہوتی ہے اس رات میں قیام کیا، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن بھی ان کے دل مرے گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو عید سے پہلے کی رات اللہ کی رضا کی خاطر قیام کرتے ہیں، ان کو یہ عزت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کے دلوں کو مردہ نہیں فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں یہ، اور یہ انصاری صحابی ہیں، اور مدینہ شریف میں جو اسلام پھیلا ان میں یہ پیش رہے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت عبداللہ جو جابر کے والد محترم تھے، انہوں نے پہلے لوگوں میں سے کلمہ پڑھا اور مدینہ شریف سے مکہ شریف جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ یہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیی اللیالی الخمس، میرے جس امتی نے 5 راتیں گزاریں جاگ کر، 5 راتیں گزاریں جاگ کر، وجبت لہ الجنہ، جو 5 راتیں جاگ کر گزار دے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی جنت واجب فرما دیتا ہے، اس پر اللہ کی جنت لازم ہو جاتی ہے۔ کون کون سی وہ 5 راتیں ہیں؟ لیلۃ الفطر، حضور نے فرمایا کہ عید الفطر کی چاند رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی جو 15ویں رات ہے، نصف شعبان یعنی شب برات، اور لیلۃ النحر، اور 10 ذی الحج کی رات، 9 ذی الحج کی رات، اور 8 ذی الحج کی رات، اور 7 ذی الحج کی رات۔ جو یہ 5 راتیں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرے، سجود کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جاگے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی جنت لازم فرما دیتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ الفطر، میرا جو امتی چاند رات کو جاگا، عید فطر کی چاند رات کو جاگا، ولیلۃ الاضحیٰ، اور جاگا قربانی کی عید سے ایک رات جو پہلی ہوتی ہے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دن بھی ان کے دلوں کو زندہ رکھے گا۔ عید کے دن جو زیادہ کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، اے میرے غلاموں اپنی عیدوں کو اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے ساتھ مزین کیا کرو، خوبصورت بناؤ اپنی عیدوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی تزئین و آرائش کسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے، کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کو حسن دیا جاتا ہے۔ عیدوں کو جو حسن دیا جاتا ہے وہ حسن دینے والی چیز کا نام اللہ کی تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا نام بلند کرنا۔ آئیے، یوم عید الفطر جو ہے یہ یوم جزا ہے، اور اس کو یوم جائز بھی کہتے ہیں، جزا دینے کا یہ دن ہے۔ حضرت سعد بن اوس انصاری اپنے والد اوس انصاری سے روایت کرتے ہیں، وہ اوس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ اس کو امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں نقل فرمایا، اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں بیان فرمایا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذا کان یوم الفطر یوم العید الفطر، جب آتا ہے دن عید الفطر کا، وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، اللہ کے فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فنادو، وہ ندا دیتے ہیں۔ کون ندا دیتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے ندا دیتے ہیں، اغدو یا معشر المسلمین، اغدو یا معشر المسلمین، اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ اے مسلمانوں کے وفود، اے مسلمانوں کے گروہو، اے مسلمانوں کی جماعت، جاؤ اپنے رب کی طرف جاؤ، الی رب کریم، اپنے کریم کرم کرنے والے رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ کیوں؟ یمن بالخیر، وہ رب ایسا ہے جو کرنے والا ہے یا کرتا ہے احسان بھلائی کا، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ جلدی جاؤ، تمہارا رب تم پر احسان کرنا چاہتا ہے بھلائی کا، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے، جاؤ۔ ثم یصیب علیہ الجزیلہ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، اے مسلمانوں تم وہ لوگ ہو جن کو حکم دیا گیا قیام اللیل کا، پس تم نے اپنی نیند قربان کی اور قیام اللیل کیا۔ وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، اے مسلمانوں تم کو حکم دیا گیا، تم کو امر دیا گیا روزے رکھنے کا دن کے وقت، پس تم نے اسی طرح روزے رکھے جیسے تم پر حکم ہوا۔ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں کمال کر دیا۔ فَأَقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، جب تم نے اللہ کی رضا کی خاطر قیام اللیل کیا، دن کا روزہ رکھا، اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فَأَقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، آج تمہارا وقت ہے اپنے ان کیے ہوئے کاموں کی جزا لینے کے، جزا حاصل کرنے کا تمہارا یہ وقت ہے، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جزا حاصل کرو، بدلہ حاصل کرو۔ پس جب لوگ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں، فَإِذَا صَلُّوا، جب نماز پڑھ لیتے ہیں، نادا منادن، پھر منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے، وہ کہتا ہے الا ان ربکم قد غفر لکم، سنو اے مسلمانوں بے شک تمہارے رب نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، تمہارے رب نے تانوں بخش دیتا ہے۔ فرجعوا راشدین الی رحالکم، پس تم اپنی رہائش گاہوں کی طرف جو لوٹو گے ناکام نہیں، نامراد نہیں، مراد پا کر لوٹ کر جا رہے ہو اور کامیابی کی ضمانت لے کر جا رہے ہو۔ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، پس یہ جزا دینے کا دن ہے، یہ یوم جزا ہے۔ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین والے اس کو یوم عید الفطر کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ آسمانوں میں اس یوم عید الفطر کا نام یوم جائز، یوم جزا پکارا جاتا ہے۔ عید کا دن ایسا دن ہے جس دن کو اللہ تعالیٰ ہماری بدیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اتنا عظیم دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قاری قرآن، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی تیاری میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی تازہ تازہ چاشنی حاصل کرنی ہو، قرآن مجید کے تازہ تازہ ذوق کو حاصل کرنا ہو، وہ میرے غلام عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرے اور قرآن سیکھا کرے۔ یہ بھی پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صامو، جب تم روزہ رکھو رمضان کے مہینے کا، جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، جب لوگوں نے روزے رکھ لیے رمضان کے مہینے کے، وَخَرَجُوا إِلَىٰ عِيدِهِمْ، اب عید کا دن آتا ہے تو وہ آتے ہیں عیدگاہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے، ان کے بارے میں فرماتا ہے یا ملائکتی کل عامل یطلب اجرہ، اے میرے فرشتوں، ہر کام کرنے والا بندہ، ہر مزدور، ہر اجیر، ہر عامل اپنے عمل کی اجرت مانگتا ہے، اپنے عمل کی جزا مانگتا ہے، اپنے عمل کا، اپنے کیے ہوئے کام کا اجر طلب کرتا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اب آج یہ پورا مہینہ محنت کر کے آئے ہیں، محنت کش ہیں، انہوں نے اجرت کی ہے، انہوں نے عمل کیا ہے، ان کو آج اجرت نہیں دینی چاہیے؟ گو یا فرشتے عرض کرتے ہوں گے یا رسول، یا اللہ ضرور ملنی چاہیے ان کو جزا، ضرور ان کو اجر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے عبادی الذین صاموا شہرہم وخرجوا الی عیدہم یطلبون اجورہم، اے فرشتو، یہ جو بندے روزے رکھ کر آج مکمل کر کے نکلے ہیں عیدگاہ کی طرف، یہ آج ایسے ہی نہیں نکلے، یہ بھی آج اپنا اجر طلب کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ بھی اپنی اجرت حاصل کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں، اب وہ اپنا اجر طلب کرتے ہیں۔ اے فرشتو گواہ ہو جو، اشہدو گواہ ہو جو، انی قد غفرت لہم، ان کا اجر یہ ہے کہ یہ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، عیدگاہ میں آنے سے پہلے میں ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ فرشتہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے، منادی بول کر کہتا ہے یا محمد یا امت محمد ارجعوا الی منازلکم، اے امت محمدیہ، اب جب تم واپس لوٹو نا اپنے گھروں کی طرف، قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، بے شک اللہ فرماتا ہے قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدیوں کو، تمہاری سیئات کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تم سے جو بھول چوک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف فرما کے تمہاری بدیوں، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی صمتم لی، اے میرے بندو، او میرے بندے، روزہ رکھا ہے تو نے میرے لیے، وَأَفْطَرْتُمْ لی، افطار کیا تو نے میرے لیے، فَقُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، اب تو اس حال میں کھڑا ہو جا کہ میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عید کے متعلق اشعار، عیداں تے شبراتاں آئیاں سب لوگ گھرانوں آئے، او نہیں آئے پھر محمد موت جنہاں نوں لے جائے۔ عیداں تے شبراتاں آئیاں سب لوگ گھرانوں آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھیں آپ دفنائے۔ عید آئی آپ نہ آئے، کیا مزہ ہے عید کا، عید آئی آپ نہ آئے، کیا مزہ ہے عید کا، عید ہی تو نام ہے آقا جی آپ کی دید کا۔ کہتے ہیں عید ہے
آج اپنی بھی عید ہوتی، ہم کو اگر میسر جانا کی دید ہوتی۔ آؤ مل کر مانگیں دعائیں ہم عید کے دن، آؤ مل کر مانگیں دعائیں ہم عید کے دن، باقی رہے نہ کوئی بھی غم عید کے دن۔ ہر آنگن میں خوشیوں بھرا سورج نکلے، اور چمکتا رہے ہر آنگن عید کے دن۔ میری آرزوؤں کی تمہید تم ہو، میرا چاند تم ہو، میری عید تم ہو۔ عید کی ہر بہار دیکھو تم، عید کی ہر بہار دیکھو تم، راحت لیل و نہار دیکھو تم۔ عید کی ہر بہار دیکھو تم، راحت لیل و نہار دیکھو تم۔ ایک اس عید پر ہے کیا موقوف، ایک اس عید پر ہے کیا موقوف، ایسی عیدیں ہزار دیکھو تم۔ مجھ کو ایک خواب پریشاں سا لگا عید کا چاند، میری نظروں میں ذرا بھی نہ جچا عید کا چاند۔ آنکھ نم کر گیا ہے بچھڑے لوگوں کا خیال، درد دل دے کے ہمیں ڈوب گیا عید کا چاند۔ جب تک تمام شہر مہکتا نہ پائیں ہم، کیسے یہ عید کی خوشیاں منائیں ہم۔ غریب ماں اپنے بچوں کو پیار سے یوں مناتی ہے، پھر بنا لیں گے نئے کپڑے، یہ عید ہر سال تو آتی ہے۔ دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پربہار عیدیں۔ تو مدد کرے میری اگر مولا، تو مدد کر میری اگر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا۔ ایک نعت ہے۔ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے۔ تو مدد کر میری اگر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا۔ تو مدد کر میری اگر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا۔ تو رحیم و کریم ہے اللہ، تو رحیم و کریم ہے اللہ، کو بکو ہے تیرا ذکر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا۔ قلب مومن تیرا ٹھکانہ ہے، قلب مومن تیرا ٹھکانہ ہے، سب تجھے ہوتی ہے خبر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا۔ تو ہے مشکل کشا میرے خالق، میری مشکل کو دور کر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا۔ ہو رہے مبتلا وبا میں سب، خود سبب بن گیا بشر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا۔ آزمائش میں
ہیں تیرے بندے، جس طرف بھی اٹھے نظر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر، جانتا ہوں گناہگار ہوں میں، تو مدد کر میری مگر مولا، ہر مصیبت ہو بے اثر مولا، اے دعاؤں کا سننے والا تو، سر جھکا ہے معاف کر مولا، تو مدد کر میری اگر مولا، تو مدد کر اگر میری مولا۔ اچھا جی، یہ جو اشعار ہیں یہ میرے گاؤں کے نہایت ہی خوبصورت شاعر اور مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں، اور ممتاز ماہر تعلیم ہے۔ اخی مکرم حافظ محمد فاروق احمد بزمی صاحب، یہ انہوں نے اشعار لکھے ہیں، اور یہ اشعار جو ہیں یہ رمضان شریف کے وداعی سلسلے میں انہوں نے لکھے ہیں۔ اس کی طرز پھر میں نے ان کو سنائی بھی تھی، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ تو یہ جب آپ الوداعی تقریب اٹینڈ کریں گے وہاں پہ یہ آپ اشعار استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہت پرانی نعت ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو نعت ہم سنا کرتے تھے۔ نہیں کوئی اوقات یا گنغار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں، آگے طرز ذہن اچھا آگے، ماہ رحمت جا رہا ہے مومنوں، دل فسردہ ہو چکا ہے مومنوں، رحمتوں کا رات دن سایہ رہا، ابر تھا انعام کا چھایا رہا، رب کا ایک مہمان تھا آیا رہا، رخت اب وہ باندھتا ہے مومنوں، ماہ رحمت جا رہا ہے مومنوں، رب کی طاعت مصطفیٰ کی سنتیں، سجدوں میں پائی ہے کچھ کو رفعتیں، بڑھ گئی اہل سخا کی وسعتیں، قبول اب یہ دعا ہے مومنوں، دل فسردہ ہو چکا ہے مومنوں، ماہ رحمت جا رہا ہے مومنوں، وہ قیام اللیل میں وہ لطف و عطا، رحمت حق کا سندیسہ برملا، وہ قیام اللیل میں لطف و عطا، رحمت حق کا سندیسہ برملا، سحر و افطاری پہ ذوق بے بہا، ہونے والا اب جدا ہے مومنوں، دل فسردہ ہو چکا ہے مومنوں، ماہ رحمت جا رہا ہے مومنوں، خوش نصیبی جس کو بھی بھائے یہ دن، یاد آئے
تو بہت تڑپائے دل، رب کرے پھر زندگی میں آئے دن، رب تعالی سے دعا ہے مومنوں۔